من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 63 سال کی زندگی دنیا میں گزاری ہے۔ 40 سال مکہ میں نکالے، پھر 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں نکالے۔ اب ظاہری بات ہے کہ نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہمارے نبی کو لوگ الصادق الامین کہتے تھے، بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ جب نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد ہمارے نبی کو تکلیفیں شروع ہو گئی، سب کچھ لوگوں نے کہہ ڈالا، کر ڈالا، نہیں کہنے کا کہہ ڈالا، شاعر، پاگل، جھوٹا، دیوانہ، سب کچھ۔ اچھا، مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، 10 سال یہودیوں نے ستایا، مشرکین مکہ اور یہودی مل کر۔ اچھا، اس عرصے کے اندر ہمارے نبی کے نکاح ہوئے۔ عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ان لوگوں نے ہمارے نبی کو سب کچھ کہا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ چھوٹی لڑکی سے نکاح کر لیا، 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، عرب میں نہیں کہا گیا۔ ہاں، عرب کے باہر ہمارا ملک لے لو، جو دشمن ہے، ہمارے نبی کے اوپر انگلی اٹھائی، جو ابھی 3-4 سال پہلے بہت چلا تھا کہ 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، یہ چلا تھا، بہت چلا تھا۔ اس کے جواب بھی علماء کرام نے دیے ہیں، لیکن عرب کا خطہ اٹھاؤ، وہاں سے یہ الزام نہیں لگا، یہ آواز نہیں اٹھی۔ کیوں؟ عرب میں ایک تو جواب یہ ہے کہ عرب میں دستور تھا عرب کے اندر۔ اچھا، اور ہندوستان کے راجا مہاراجا سے لے کر یورپ کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، ان بادشاہوں میں سے تم کو ایک لسٹ ملے گی، راجا مہاراجے اور بادشاہوں کی ایک لسٹ ملے گی آپ کو، کہ جن کی عمر 50 سال، 55 سال، 60 سال اور ان کے نکاح ہوئے 10 سال کی لڑکی سے، 12 سال کی لڑکی سے، 15 سال کی لڑکی سے انہوں نے نکاح کیے ہیں۔ وہ سارا دھک دیا انہوں نے اور ہمارے نبی کے اوپر الزام لگایا۔ ایک عیسائی عورت نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ تمہارے نبی نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، بڑا عجیب جواب دیا۔ اللہ پاک بزرگان دین کے ذہن میں بھی ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس نے، عیسائی عورت نے یہ کہا کہ تمہارے نبی نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ تم عیسائی مذہب کیوں نا؟ کہ کہا ابھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور کہے تمہاری 10-12 سال کی لڑکی ہو اور یہ کہے کہ تمہاری لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کہ لڑکی تو بہت دور، میں 10-12 سال کی ہوں نا تو میں کر لوں۔ کیوں؟ وہ نبی ہے یار، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو نبی مانتے۔ جب تمہارے نبی کے لیے یہ ہے تو ہمارے نبی اگر کسی جگہ پیغام دیں گے تو برکت حاصل کرنے کے لیے کون انکار کرے گا؟ اور دوسری بات سنو، ہمارے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے نا وہ سب وحی کے ذریعے کیے، اللہ کے حکم سے کیے۔ اب یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، جب پہلا نکاح ہوا ہمارے نبی کی عمر 25 سال، اور جس سے نکاح ہو رہا ہے ہماری ماں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر 40 سال۔ کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 15 سال کا۔ اچھا، 25 سال اسی نکاح پہ گزار دیے ہمارے نبی نے، 25 سال، 50 سال کی عمر تک کوئی نکاح نہیں ہوا۔ جب خدیجہ نے، ماں خدیجہ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اب اللہ کے رسول نے نکاح شروع کیے، اپنی طور سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ بھئی فلاں خاندان میں نکاح کرو، کیا ہوگا؟ وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ فلاں قبیلے میں نکاح کرو آپ، اللہ ہمارا حکم ہے نکاح کرو، کیا ہوگا؟ وہ قبیلہ اور قبیلے سے لگتے بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ہوئی، باندی آئی،
اللہ کے رسول کے حصے میں آئی، اس کو آزاد کرو، نکاح کرو، کیا ہوگا کہ شاہی گھرانہ آئے گا ایمان کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے شوق سے نکاح نہیں کیے، شوق پورا کرنے کے لیے نکاح نہیں کیے، بلکہ اللہ کے حکم سے۔ اور فائدہ دیکھو، اور یہ بات کہ 50 سال تک بھائی جس کو شوق ہوتا ہے نا، 10 دن نہیں ہوتے شادی کو دوسری جگہ بھاپے مارتے، شوقین حضرات 10 دن نہیں ہوتے، ایک پڑھیے دوسری کو حرام کر سکتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر حلال نہیں کر سکتے، حلال سے ڈر لگتا ہے، ہمارا معاشرہ یہ حلال سے ڈر لگتا ہے، حرام سے ڈر نہیں لگتا۔ نکاح جو حلال ہے وہ دوسرا کرنے کے لیے ڈر رہے، حرام جو زنا ہے اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے دشمن اگر انگلی اٹھاتا ہے تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو معلومات ہونی چاہیے نا، ہم چپ چاپ سنیں۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہر فیلڈ میں دیکھو، ہر فیلڈ میں ادب پال کے کھڑے ہیں ہم، ادب پال کے کھڑے۔ یہ ادب ہے نا، ادب یہ استاد کے سامنے ہوتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ وہ استاد کے سامنے با ادب، دشمن کے سامنے با ادب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی کی معلومات بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب معلومات ہوگی ہمارے نبی نے کیا کیا، کیسا کیا، کیا فرمایا ہے، کس طرح کرنے کا کہا، تو معلومات ہوگی تو اس اعتبار سے ہم زندگی گزاریں گے۔ معلوم ہی نہیں ہے تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس لیے میرے بھائی ضروری ہے اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو تاکہ ہمارے دلوں کے اندر محبت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے۔ آمین۔